کسی نے کہا کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز تو ادب برائے زندگی کے نعرے سے ہوا تھا، پھر وہ ادب برائے انقلاب میں بدل گیا، پھر ادب برائے انقلاب سے ادب برائے کمیونسٹ انقلاب میں، اور ادب برائے کمیونسٹ پارٹی میں بدل گیا. کہ یہ جو بایولوجیکل بینگ ہے یہ محض بلوچ ہونے کی وجہ سے ان پر ظلم نہیں کیا جا رہا. ظلم کی جو نوعیت ہے وہ بلوچی نہیں ہے یا غیر بلوچی نہیں ہے، ظلم کی نوعیت انسانی ہے یار. ویسٹ میں مسلم خواتین نے اچانک سکارف اوڑھنا شروع کر دیا گزشتہ کچھ عرصے میں، تو وہ کہتے ہیں دس از اے والنٹری چوائس وی ہیو میڈ. تو لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ آزاد چوائس ہے یا یہ کسی مینیپولیشن یا برین واشنگ کا حصہ ہے. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ بلوچوں کا ایشو، تو اس سے مراد بلوچوں کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، اس سے مراد انسانوں کا ایشو ہے جس کو ریاستی سطح پر یا کسی بھی سطح کے اوپر ایک اور رخ سے دیکھا جا رہا ہے. بادی نظر میں یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ سارا ایک سازش کے تحت کچھ لوگوں نے یہ سسٹم بنایا. غیر کسی نظریے کی تشکیل کے اگر انسان کو ہم نے چھوڑ دیا تو ایک دوسرے کو تو چیر پھاڑ کھائے گا. کے طور پر اگر ہر انڈیویجول کو مکمل آزادی دے دی جائے ہر کام کرنے کی، تو باقی چیزیں چھوڑیں، آپ کا ٹریفک نظام بھی نہیں چل سکتا. ہم امپیکٹس کو دیکھنے کے بجائے نا اس مفروضے پر چلتے ہیں کہ چونکہ درویش صاحب نے اپنی گائے کو مٹی کا تیل پلایا تھا، وہ ٹھیک ہو گئی تھی، تو میں اپنے بیٹے کو بھی یہی تیل پلا دوں مٹی کا کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت ہی ضخیم موضوع پہ بات کریں گے. بنیادی طور پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی فلسفیانہ موضوع پہ تو وہ ضخیم ہی ہوتا، لیکن آج ہم کوشش کریں گے اس کو عامیانہ انداز میں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. جدیدیت اور مابعد جدیدیت، ماڈرنزم پوسٹ ماڈرنزم، دو تصورات ہیں. اس پہ تو ویسے بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز پہ بات ہوتی ہے. لیکن جب بھی میں کوئی بحث سنتا ہوں تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ سرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. تو ہم اس کو ایک عامیانہ انداز میں، عامیانہ سے مراد ہے عام آدمی کو، یعنی میرے جیسے آدمی کو سمجھ ہو، اس طرح کی ہم بات کریں گے. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب صلاح الدین درویش صاحب، ڈاکٹر صلاح الدین درویش صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. مصنف بھی ہیں، درس و تدریس سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، لکھتے بھی ہیں. حالیہ دنوں میں آرٹ پہ بہت زبردست انہوں نے مقالہ بھی لکھا ہے، اس پہ بھی تھوڑی بات چیت کریں گے گفتگو کے دوران. ہمارے دوسرے جو اہم گیسٹ ہیں ہمارے قاضی صاحب، سر جی عثمان قاضی صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. تو آج جو ہے ہم کہاں سے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا بات کہاں سے شروع کریں، لیکن ڈاکٹر صلاح الدین درویش صاحب، جدیدیت کے حوالے سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے، ایک رجحان نظر آتا ہے ہمارے اس دور میں کہ یار بڑے بڑے خیالات، بڑے بڑے نظریات، تصورات، فلسفیانہ باتیں، آفاقی اصول دنیا کو سمجھنے کے، ان کا وقت تو گزر گیا. اب جو وقت ہے وہ ہے بس ہم ہر نظریے کو، ہر تناظر کو، ہر پرسپیکٹیو کو اتنی ہی عزت دیں، ان کی اہمیت کو جانیں. تو لہٰذا کوئی کنفنٹریشن، کنٹسٹیشن، کانفلکٹ کی کوئی گنجائش نہیں. کیا ایسا ہے؟ میں نے غلط تو نہیں سمجھا؟ کیا کہتے ہیں آپ جدیدیت کے حوالے سے؟ اگر تھوڑی بات ہم یہ کریں کہ جدیدیت بیسیکلی ہے کیا، اور اس سے نکلتے نکلتے ہم اس کے اتنے مخالف کیوں ہو گئے ہیں. میں ایک سوال میں اضافہ کروں جی. تو وہ یہ ہے درویش صاحب کے پس جدیدیت پر بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں جدیدیت کی تعریف کرنی ہوگی. جی کیا چیز ہے؟ بالکل. پتہ چلے کہ چونکہ دو الگ انگریزی کے الفاظ سننے میں آتے ہیں، ایک ہے ماڈرنائزیشن اور ایک ہے ماڈرنیٹی. تو ان کا بھی تھوڑا سا فرق واضح ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ان میں سے کون سی والی جدیدیت کی بات کر رہے ہیں. چونکہ اردو کا اصطلاحات کے معاملے میں دامن وسیع نہیں کیا گیا، کوئی معیاری تراجم موجود نہیں ہے. تو ہم ماڈرنیٹی اور ماڈرنزم آیا دونوں کو جدیدیت کہہ سکتے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ اور پس جدیدیت کا پھر کیا مقام ہے؟ جب ہم جدیدیت کہتے ہیں نا تو جدیدیت سے پہلے کیا ہے، یعنی فوری پہلے کیا ہے، کچھ عرصہ پہلے کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کلاسیکیت ہے، کلاسیکل پیریڈ ہے. اچھا، تو یہ تو جب ہم کلاسکس کی بات کرتے ہیں تو لا محالہ اٹلی کا نام، تو ساتھ ہی وہ بڑے بڑے جو عظیم جو تھے اپنا مصور، رافیل ہے اور مائیکل اینجلو ہے اور ڈیوینسی ہے، یہ لوگ ہمارے ذہن میں آتے ہیں.
تو یہاں سے ایک کیا کہنا چاہیے کہ کلاسیکل پیریڈ اس کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد آن ورڈ فنون کے بارے میں بالخصوص فن مصوری کے حوالے سے ایک اعلیٰ ترین معیارات جو انسان کی اہلیت اور لیاقت میں ممکن ہو سکتے تھے، ہمارے ان عظیم پینٹرز نے اپنی تخلیقات میں اس کا اظہار کیا. اور ایک ایک پینٹنگ کو دیکھنے میں آپ کو مدتیں گزر جاتی ہیں، اور اب بھی جو معروف ترین وہ پینٹنگز ہیں اب بھی ایک دن میں میرے خیال میں لاکھوں لوگ ان کو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی ہنر وہ کوئی 15ویں 16ویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور دنیا کا عظیم ترین جو ایک مصوری کے فن میں جو میٹیریل سامنے آنا تھا وہ آ چکا تھا. تو یہ عرصہ پھر چلتا رہا کلاسکس کا. کلاسکس سے مراد صرف یہی ہے کہ کسی بھی فن میں اس کے جو معیارات ہیں فنی، وہ مطلب ہے ان میں کوئی کمی بیشی کا کوئی امکان ہوتا نہیں ہے. یہ ہے کلاسکس. اچھا پھر زمانہ بدلتا ہے، ظاہر ہے رکتا تو نہیں ہے. تو کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 18ویں صدی میں کچھ نہ کچھ صورتحال سامنے آنے لگی جس میں ہمیں لگتا ہے کہ سماج میں کچھ چینج آ رہی ہے. پھر 19ویں صدی کے راؤنڈ اباؤٹ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب یہ بجلی سے چلنے والا زمانہ صنعتی انقلاب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ جو ایک کلاسیکل پیریڈ کی جو عظیم ترین دریافتیں تھیں ان کو بہت پذیرائی ملی. اس زمانے میں بھی رہی، آج بھی ہے سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود. لیکن وہ کہتے تھے کہ یار یہ انسان محض یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اصل کی بہترین نقالی کرنے پر قدرت رکھتا ہے. تو کلاسکس میں یہ تھا کہ کوئی چیز اپنی نقل میں اصل کے کس حد تک موضوع ترین سطح اس کو وہ دریافت کر چکا ہے. اچھا پھر جب یہ پیریڈ آتا ہے اس کا بجلی کا، موٹر کا، ریلوے کا، تو یہ پیریڈ اپنے ساتھ کچھ اور چیزیں لے کر آیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیوں ضروری ہے کہ صرف نقل کی جائے اور اصل کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کی جائے. ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو نقل کو دھندلا دے. گویا کلاسیکی دور اس چیز سے عبارت تھا کہ انسان خود کو نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں اور اس کی نقالی میں مصروف تھا. لیکن صنعتی انقلاب کے نتیجے میں انسان نے یہ دریافت کیا کہ وہ قدرت سے 2 قدم آگے بڑھ سکتا ہے. وہ نئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے، نئی فارمز، نئے میننگز دے سکتا ہے چیزوں کو، جس سے آپ فرما رہے ہیں کہ ماڈرنزم کا آغاز ہوتا ہے. تو ماڈرنزم کا آغاز، اور پھر مختلف اس میں ازمز آتے ہیں. مثلاً امپریشنزم کی موومنٹ آتی ہے، ایکسپریشنزم کی موومنٹ آتی ہے، اور کیوبسٹ فارم میں کام کرنے والے لوگ سامنے آتے ہیں، اور مختلف مطلب ہے یہ جو تحریکیں تھیں ان کے زیر اثر جو ہے وہ دنیا بھر میں کام ہوا، بشمول ہمارے ہندوستان پاکستان کے مصوروں. ہیں کہ ماڈرنزم جو ہے ایک براڈ کیٹیگری ہے جس کے اندر پھر مختلف سب کیٹیگریز ہیں، امپریشنزم، ایکسپریشنزم، یہ آئیں. اور یہ جو تھا یہ پورا جو پیریڈ بنتا ہے جدیدیت کا، اس میں ہم کہہ لیتے ہیں کہ بھئی 1950 تک ایویں کہہ لیتے ہیں، آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو راؤنڈ اباؤٹ 1950 تک جو ہے یہ مختلف موومنٹس یا جدیدیت کی جو تحریکیں تھیں. اچھا ایک میں یہاں پر وضاحت کرتا ہوں، جب ہم جدیدیت کہتے ہیں تو اٹ سیلف جدیدیت کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جدیدیت کی تحریکیں ہیں، یعنی جدیدیت کے اس کے نیچے مختلف تحریکیں جو کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں اردو میں بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے دھکے کھائے ہیں. ہر شاعر کو پکڑ کر انہوں نے جدیدیہ بنا دی اور شب خون کو کہا کہ یہ جدیدیت کا ترجمان ہے وغیرہ. تو وہ ان کے بھول پنا ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ہے،
یا یوں سمجھ لیجئے بڑی مطلب ہے اتنے بڑے بڑے نام ہیں یہاں میں لوں تو وہ فیس بک پر نہ وہ لوگ مجھے مطلب میری نوازشات میں اضافہ کر دیں گے. اچھا تو قاضی یہ ہے کہ جب یہ سارا پیریڈ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوتا ہے 50 کی دہائی کے آس پاس, جی آس پاس, تو پھر خالصتاً کام کاج کی دنیا, ہنر کی دنیا, یعنی آرٹ جو کلاسکس لے کر جدیدیت کی موومنٹس تک پہنچا تھا, اس کام کاج کی دنیا نے اس کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کیا کہ بھی نیکسٹ ہم جو بھی کریں گے وہ تو جدیدیت کی ذیل میں چلا جائے گا. قطع کلامی معاف, آپ کی بات سے جو مجھے تاثر ملا ہے کہ کلاسک سے جدیدیت کی طرف تبدیلی میں ایک اہم عامل صنعتی انقلاب تھا. ٹھیک ہے, تو جدیدیت یعنی 50 میں صنعتی انقلاب پر کیا گزری کہ وہ اس کی طے کردہ جو حدود و قیود کہہ لیجیے یا اس کی جو دکھایا ہوا راستہ تھا وہ ناکافی محسوس ہونے لگا. تو وہ بیرونی عوامل, وہ ایکسٹرنسک فیکٹرز کیا تھے جن کی وجہ سے جدیدیت لوگوں کو فرسودہ لگنے لگی؟ پروڈکشن. اچھا, تو میس لیول پر جو پروڈکشن تھی درست, اس کو بیچنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ رنگ, نسل, زبان, تہذیب, جغرافیہ, زبان اور خطہ, شناخت, ان تمام سے ماورا ہوا جائے. کوکا کولا سے مارکیٹنگ کی طرف ہم آگے. تو مارکیٹ میں تو ہر نظریے اور خیال کے اور مذہب کے, رنگ و نسل کے اور ثقافتوں کے اور تہذیبوں کے لوگ تھے. تو جنہوں نے مال بیچنا تھا, تو مال بیچنے والے اگر ہندوؤں کے لیے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں تو اٹ مینس باقی جو 8 ارب لوگ ہیں وہ وہاں تک ان کی مارکیٹ جو ہے وہ رسائی نہیں حاصل کر سکتی. یا وہ گورے کچھ ایسا میٹیریل ایجاد کرتے ہیں یا بناتے ہیں پروڈکشن کہ جو صرف یورپ تک رہے, تو وہ امریکہ کو کہاں لے کر جائیں گے, آپ آسٹریلیا کو کہاں لے کر جائیں گے, اور باقی دنیا کے خطے وہاں تک ان کی رسائی جو ہے وہ کیسے ہوگی. جیسے کسی نے ایک بات کی, کسی ظریف نے, اور اس نے کہا کہ ایک چیز ہے جس نے تمام مذاہب اور نظریات وغیرہ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر جگہ جگہ بنا لی, اور وہ ہے کوکا کولا. ہاں ایگزیکٹلی, وہ بہترین مثال ہے, وہ درست کہا گیا ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم ڈسکشن بہت زبردست ہے. آرٹ اور شاعری کے علاوہ اگر جنرلی ہم آفاقی اصول دیکھیں جدیدیت کے, مثلاً مختلف فلاسفیکل ٹریڈیشنز بھی آئی, ریشنلزم, استطلاعات پسندی, ریزن پہ بات کرنا, امپیریسزم ہے, پھر سوشلزم ہے, مارکسزم ہے, مختلف جو ازمس ہیں یا مختلف جو آفاقی دنیا کو دیکھنے کے تصورات ہیں, اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ اصول ہیں جس سے معاشرے کو بنیادی طور پہ اسینشلی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک, یعنی اسینشلائزیشن جو ہے وہ اس میں شامل رہی. تو لیکن اس پورے دور میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ نالج پیدا ہوا, درست, علم کا ایک سفر تھا, اور وہ جو انلائٹنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا روشن خیالی کا جو دور تھا, اس میں سر ایک اور ہمیں روایت نظر آتی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کی تحریک بھی اسی زمانے میں ہی ہوتی ہے, جیسے نیٹشے جیسے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیڈگر, مارٹن ہائیڈگر خیر لیٹر سٹیج پہ, لیکن نیٹشے کو ہم مثال بنائیں, اور کریٹک آف پیور ریزن والے. اچھا, اور پھر جدیدیت کے اندر بھی ہمیں کانٹ جیسے لوگ بھی آتے ہیں جو ریشنلزم اور امپیریسزم کو ملا کے تیسرا کوئی وہ بھی ایک آفاقی اصول لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, آپ کی بات جاری رکھیے گا, میں بوڑھا آدمی ہوں پھر بھول جاؤں گا, خیال آیا مجھے, وہ یہ کہ اس سے پہلے کلاسک دور میں جو پوری دنیا کو ڈیفائن کرنے کی میٹا تھیوری تھی وہ مذہب سے نکلتی تھی یا مختلف قسم کے اعتقادات سے. اس کو چیلنج کیا ہے ماڈرنائزیشن کے دور میں دیگر انسانی قسم کی خیالات نے, جیسے امپیریسزم جیسے آپ نے کہا. تو یہ ایک دلچسپ پہلو ہے, یہ بڑا دلچسپ, کیونکہ پہلے جو ہے تمام تر, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں,
تمام تر توجہ کا مرکز ایک سپر نیچرل مابعد الطبیعت جس کو کہتے ہیں میٹا فزکس جو ہے کہ تمام اصول اس میں بھی آفاقی بتائے گئے تھے لیکن ان کا جو اشراق ہوتا تھا کہیں اوپر سے ہوتا تھا. لیکن ماڈرنٹی یا جدیدیت نے اس کا انسان ہی چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے. انسانی ریزن، عقل، حواس خمسہ، یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں. اور وہ بہت اہم ڈیبیٹ تھا اور اس پہ بڑا چیلنج ہوا ہمارے لوگوں کو. اقبال درویش صاحب کے محبوب مفکر اور شاعر تو وہ فرماتے رہے کہ جی مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام عشق میں کھویا گیا یہ فرزانہ. کیا بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے 18 سینچری ایج آف ریزن جیسے ہم کہتے ہیں، تو ایج آف ریزن کا مطلب ہی یہی تھا کہ اب جتنے بھی ڈسکورسز ہیں، جتنے بھی افکار و نظریات اور خیالات کی دنیا ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ خود انسان ہے. صحیح، بالکل. اور انسان جو ہے وہ انسان کے سامنے جواب دہ ہے. ظاہر کتب کا آغاز ہو گیا اور میسو لیول کے اوپر اور ساری چیزیں. تو اس کے نتیجے میں یعنی ایج آف ریزن کے نتیجے میں جب انسان فوکسڈ ہوا، آپ جانتے ہیں ہیومنزم کی موومنٹ اس کے بعد جیسے چلی کہ دیٹ وہ تو خیر بہت پہلے کا ہے ان کا، مین از دا میئر آف آل تھنگس. تو یہاں پر اس دور میں اس کو زیادہ وہ ظاہر ہے جب انسان انسانوں کے لیے کام کاج شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی نہ کوئی طریقہ کار، کوئی نہ کوئی خیالات کا نظام وہ وضع کرتا ہے. اور پھر قبائل جو ہیں شہروں میں آتے ہیں اور شہر جو ہیں سلطنتوں میں بدلتی ہیں اور پھر مختلف نظامات اس کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور اس کے نتائج ہم تاریخ کے سپرد کرتے ہیں. یہ ساری باتیں. اچھا وہ جو آپ نے بات کی نا، یہ ایج آف ریزن کے حوالے سے ہم نے بات چیپٹر کلوز کر دیا. نیکسٹ جو آپ نے بات کی تھی یہ مختلف جو ازم جو ماڈرنزم کی ذیل میں جو اس میں منظر عام پر آئے ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کو پھر یوں دیکھ تھوڑی دیر بعد ہم پوسٹ ماڈرنزم کی طرف چلے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ ہو، خیال ہو، ازم ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو ہولڈ کرنے والی کوئی نہ کوئی اشرافیہ نہ ہو. درست. اچھا اگر اشرافیہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت کی جو مختلف موومنٹس تھیں ان موومنٹس یہ نیشنلزم ہے یا کیپٹلزم ہے یا یہ ہمارا جو مختلف ازمز جو پولیٹیکل ازمز ہیں وہ موجود ہیں، ان کا مقصود بھی یہی تھا کہ لوگوں کو گریب کیا جائے. تو ہر نظریہ ایک کمیونٹی بنتی ہے اور ہر کمیونٹی کی ایک اشرافیہ ہے. مینز یہ ایک غلامی کی ایک دوسری صورت سامنے آ گئی. جیسے کسی نے کہا کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز تو ادب برائے زندگی کے نعرے سے ہوا تھا، پھر وہ ادب برائے انقلاب میں بدل گیا، پھر ادب برائے انقلاب سے ادب برائے کمیونسٹ انقلاب میں اور ادب برائے کمیونسٹ پارٹی میں بدل گیا. ایگزیکٹلی بہترین مثال آپ نے. اچھا تو یہ ہے تو اصل مسئلہ انسان کی آزادی کا ہے، کیونکہ جب نظریہ آپ فلوٹ کرتے ہیں ظاہر ہے آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں. میسز میں جب وہ جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک کمیونٹی تشکیل پاتی ہے اور آپ بابا جی بن جاتے ہیں اس نظریے کے. اچھا تو یہ بات یہ ہے کہ جو ایک تنوع میں یہ نہیں کہتا کہ مختلف نظریات کے اندر تنوع پایا، نو یا مختلف نظریات کا جو ایک سرکل ہے ہیومن اس کے اندر جو رہنے والے انسان ہے کہ آپ یہ نظریہ رکھیں، آپ یہ نظریہ رکھیں، آپ یہ رکھیں، یہ تنوع نہیں ہے. اچھا تنوع یہ ہے کہ ایک انڈیویجول خود اپنی ذات میں ان تمام سے الگ ہو کر جو سیکھنے اور جاننے کی جرت اور کوشش کرتا ہے ٹھیک اور اس کے اظہار پر قادر بھی ہو جاتا ہے اور اسے اس کا اظہار کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ آزاد ہے. لہٰذا یہ مختلف نوعیت کے جو ازمز تھے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار وہ جو اس کا جو ایک ریسسٹ پہلو تھا وہ بھی ایک ماڈرن پہلو تھا. بے شک. تو اسی کی بنیاد پر جو کچھ ہوا وہ آپ تاریخ کو پڑھنے والے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا جو نتائج دنیا کو بھگتنے پڑے. دیٹ مینس کوئی بھی سماج کا ایسا طبقہ، گروہ، جماعت جو کسی نظریے کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے، دراصل اس کے ماننے والے نظریہ سازوں کے
کارندوں سے زیادہ, یہ لفظ درست ہے, ایسا ہی, کارندوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ایک ہمارے الٹیمیٹلی اس کی جو گولز اور اچیومنٹس ہیں اس کا مرکز جو ہے وہ اس نظریے کے اشرافیہ بن جائے. ہمارے ایک استاد تھے کیمسٹری کے ویسے تو, لیکن تاریخ پہ نظر تھی ان کی, جمیل صاحب. تو جمیل صاحب نے ایک دن مجھے کاندھے سے پکڑا اور کہا کہ تمہارے نظر میں دنیا کا قدیم ترین سماجی نظام کون سا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیے. کہنے لگے یہ ہندوؤں کا نظام. دیکھیے اس میں رفلی 5 کاسٹ ہیں نا جی, 5 بڑے طبقات ہیں, براہمن ہیں, کھتری ہیں, ویش ہیں, شودر ہیں اور انٹچیبلز ہیں. تو یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 80 کی دہائی کے وسط کی. تو وہ کہنے لگے کہ آپ تمہارے نزدیک سب سے ترقی یافتہ نظام روس کا نظام ہے, کمیونزم والا. تو اس میں بھی دیکھو کہ اس میں براہمن ہیں جو کہ تھیوریٹیشن نظریہ, پولٹ بیورو ہے. پھر اس کے بعد کھتری ہیں جو کہ ریڈ آرمی ہے, اور ویش ہیں جو کہ ان کی بیوروکریسی ہے, اور شودر وہ ہیں جو کہ ورکنگ کلاس ہے, اور جو لوگ ان سے ایگری نہیں کرتے اور گلاگز میں بھیج دیے جاتے ہیں تو وہ چنڈال ہیں, ان کے انٹچیبلز ہیں. تو وہی اس میں میرا ایک ضمنی سوال جی عثمان صاحب آپ سے بنتا ہے, مطلب میں کنفیوژن ہے میرے بہت سارے کنفیوژنس آج, کچھ تو بہت دور ہو گئی ابھی اس ڈسکشن سے, وہ مزید اور ہیں. وہ صوفی تبسم صاحب کہتے ہیں کہ عشق نہ مانے دیاں گنجلاں ڈاڈیاں دو ولڑیاں سن, کچھ پیندے پیندے کھل گئیاں, کچھ کھلدے کھلدے پہ گئی. تو اس میں عثمان صاحب اب دیکھیں جو درویش صاحب نے بات کی, صلاح الدین درویش صاحب نے بڑی امپورٹنٹ, ظاہر بات ہے, ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی سامنے رکھا, چیزیں کیسے آگے بڑھی. جو پاور اور علم کا تعلق ہے, پاور اینڈ نالج کا, اس کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے. مثلا ایک معاشرے کو اگر نجات پانا ہے کسی پرٹیکولر سسٹم سے, تو اس کے لیے تو ایک مربوط نظریہ چاہیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو جدیدیت میں یا انلائٹنمنٹ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارا جبر بھی صحیح, لیکن بہت ساری ٹرانسفارمیشن بھی نظر آئی. یعنی انسانوں کو اسرٹ کرنے کا موقع ملا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پہ معاشرے کو سمجھنے کچھ اصول وضع کر کے ہم کر سکتے ہیں. تو کیا یہ صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ یہ سارا جو معاملہ تھا وہ صرف ایک پاور کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ تھا, اسی کو انڈیپینڈنٹ کوئی حیثیت نہیں تھی جدیدیت کی جو انلائٹنمنٹ؟ میری رائے ہے ذاتی, میرے محدود مطالعے یا مشاہدے کی روشنی میں, یہ ریٹرو ایکٹیولی نا جی بادیوں نظر میں یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ سارا ایک سازش کے تحت کچھ لوگوں نے یہ سسٹم بنایا. غالباً ایسا حقیقت میں ہے نہیں. وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ قواعد و ضوابط چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہر انڈیویجول کو مکمل آزادی دے دی جائے ہر کام کرنے کی, تو باقی چیزیں چھوڑیں, آپ کا ٹریفک نظام بھی نہیں چل سکتا. کسی کو مربوط کرنا ہے کہ اس ملک میں آپ لیفٹ پہ ہی چلیں گے یا رائٹ پہ چلیں گے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کی ٹریویل سی پریکٹیکل کنسیڈریشن کو بنیاد بنا کر اس کا دائرہ پھیلا لیا جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ ہم پر وہی اترنے لگی ہے. چنانچہ جو چیز ہم نے ایک ٹریویل سی چیز جیسے کہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نظام بنایا تھا, پھر ہم اس نظام کو لاگو کر دیتے ہیں کہ اصل میں تمہیں سوچنا بھی اسی ڈھنگ سے چاہیے, دائیں ہاتھ چلنا ہے یا تمہیں بائیں ہاتھ چلنا ہے, سوچ میں میٹافوریکلی کہہ رہا ہوں. تو اس طرح سے تو غالباً یہ ایک لا ینحل عقدہ ہے کہ آیا واقعی انسان کبھی آزاد ہو سکتا ہے. یعنی سو کال ٹوٹلی مکمل جمہوری معاشروں میں بھی کچھ لوگ, اچھا مثال ہے یہ جو ویسٹ میں مسلم خواتین نے اچانک سکارف اوڑھنا شروع کر دیا گزشتہ کچھ عرصے میں, تو وہ کہتے ہیں دس از اے والنٹری چوائس وی ہیو میڈ. تو لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ آیا یہ آزاد چوائس ہے یا یہ کسی مینیپولیشن یا برین واشنگ کا حصہ ہے. تو یہ سوال لا ینحل ہے میرے خیال میں. البتہ اس سے مجھے بیزاری ہے کہ یہ واقعی کسی نے کمرے میں بیٹھ کے ایک سازش کی تھی کہ ہم لوگوں کو سوشلزم کے نام پر غلام بنائیں گے. شاید نیت اچھی رہی ہوگی ان کی بھی. بالکل جی جی. بات ایک اور مطلب اس میں ایک اہم پہلو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ ایک بڑی تنقیدی ایک لہر آئی ہے ہمارے دور میں, وہ یہ ہے کہ یار کوئی حقیقت کوئی ٹروتھ کچھ نہیں ہوتا, سارا بکواس ہے. اچھا, یہ تو ریلیٹیو چیزیں ہیں, یہ تو میرا اپنا میری مرضی, میرا اپنی حقیقت میری اپنی مرضی. تو یہ بھی ایک ہے نا, یہ بھی ایک اضطراب تو ہے. اچھا ویسے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگی نا, دیکھیے ہر شخص کا ایک اپنا اپنا خیال ہے, لیکن اگر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ایک والنٹری نیگوسیشن کے نتیجے میں لوگ کسی براڈر لوز قسم کے مربوط نظام میں
کو ایگزسٹ کرنے کے لیے رہنے کو تیار ہو جائیں تو وہ ایک آئیڈیل نظام ہوگا، بنسبت اس کے کہ کوئی صاحب ڈنڈا لہراتے ہوئے آئیں اور کہیں تم سب سیدھے ہو جاؤ، آئندہ سے تم لیفٹ پہ چلو یا رائٹ پہ چلو، یا تم پابند شاعری کرو یا تم آزاد شاعری کرو یا نثری کرو وغیرہ وغیرہ۔ آرٹ کے حوالے سے درویش صاحب تو خیر اسی دریا کی مچھلیاں بہتر جانتے ہوں گے، تو وہ ہمارے دوستوں نے منصوبہ بندی کی کوشش کی تھی ادب میں، اچھا ٹھیک ہے، 50 کی دہائی میں، اور وہ ایک مضمون بھی عسکری صاحب کا، سلیم احمد صاحب کا، ادب میں منصوبہ بندی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ منٹو کو انہوں نے اچانک بیک جنبش قلم غیر ترقی پسند قرار دے دیا اور اقبال کو ڈیمولش کرو وغیرہ۔ تو مسئلہ وہی میں نے جو عرض کی آپ سے، جو درویش صاحب نے بات کھول دی ہے کہ جو نظریہ شروع ہوا تھا ادب برائے زندگی سے، وہ بالآخر ادب برائے پارٹی بیوروکریسی ہو کر رہ گیا۔ اچھا یہ ریڈکشنزم کا معاملہ بھی تو ہے نا۔ اچھا یار، یہ جو قاضی نے بہت دلچسپ بات کی، یہ طاقت کی مرکزیت اور اس کے اوپر کسی نظریہ کا ہولڈ، اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے ہم انسان ہیں، یہ کوئی ایک مربوط سماج کی تشکیل جو نہیں دے سکتے۔ اچھا یہ میں کیونکہ رد تشکیل کا آدمی تو میں یوں نہیں دیکھتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ انسان کو جب تک ٹیم نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کا کوئی نہ کوئی رنگ ماسٹر نہیں ہوگا، تب تک جو ہے وہ شیر کا بچہ نہیں بن سکتا۔ اچھا بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے لاکھوں سال، چلو جی ہم سومیرین پیریڈ سے آن ورڈ لے لیتے ہیں، 5,500 6,000 7,000 سال جو گزر چکے ہیں۔ اچھا اس دور میں بھی بیٹھ کر اگر ہماری گفتگو میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ انسان کو بہرحال پابند بنانا، یہ وہی ہے، یعنی جو اس کے پیچھے سائیکولوجیکل جو ایرر یا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ بغیر کسی نظریے کی تشکیل کے اگر انسان کو ہم نے چھوڑ دیا تو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھائے گا۔ اور یہ اچھا چلیں وہ سروائیول آف دا فٹسٹ اس کو چھوڑ دیں، لمبی بحث ہو جائے۔ میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ تحمل سے کروں۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ اچھا جواب اس میں، ہاں جواب یار بات یہ ہے کہ اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کوئی ریاستی ڈھانچہ جس میں انسان رہتے ہیں، دیٹ مینس کو جو جدید یا ماڈرن ورلڈ کی جو سہولیات ہیں کم و بیش وہاں پر موجود ہیں، اور کم و بیش عالمی دنیا کے ساتھ کم و بیش ہر بندے کا کم و بیش رابطہ بھی موجود ہے، اور کم و بیش کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر وہ معاملات کا فہم بھی رکھتا ہے وغیرہ، یہ باتیں۔ اب جو انسان ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو کسی نظریت کے تحت، کسی ریاستی پروپیگنڈے کے تحت، کسی نظریے کے تحت اس کو زندگی بسر کریں۔ نہیں، ریاست کا مطلب صرف اس بات کی سہولت فراہم کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کو اپنے تھاٹ پروسیسز میں 100% آزاد چھوڑتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خود ریاست جو ہے وہ کسی نظریے پر بیس نہیں کرتی۔ اچھا حیرت انگیز طور پر اس ماڈرن پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں بھی دنیا کا شاید ہی کوئی ایک آدھ خطہ، شاید اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں میں بھی، مجھے تو نہیں پتا، آپ گئے ہوئے ہیں جی، وہاں پر ایسا ہو کہ اسٹیٹ کا اپنا کوئی اسپیشل کوئی ایجنڈا یا کوئی نظریہ وہ لوگوں کے اوپر تھوپا نہیں گیا، اور لوگ جو ہے وہ اپنی شہری سہولتوں کو اپنے نظریے سے ہٹ کر انجوائے کرتے ہیں۔ درست، یعنی سڑک ہے، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا تعلق جو ہے وہ کسی آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح، یہ ریسورسز ہیں اور یہ سہولیات ہیں جو مطلب لوگوں کو فراہم کی گئی ہیں، دیٹس آل۔ چنانچہ ریاست کے ساتھ جب ہم کوئی کسی مربوط نظام کی بات کریں گے، دیٹ مینس ابھی تک ہم یعنی ہم ایڈوانس تو ہو گئے ہیں ٹیکنالوجیکل، جی جی، لیکن ابھی تک ہماری سوچ جو ہے وہ کوئی قبیلہ واری، ہاں اس کے اوپر کھڑی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے قبیلے کا سردار ہونا چاہے جو قوم کو اور ملت کو ایک سمت، ایک ڈائریکشن پہ لے چلے۔ اچھا اس میں اس وقت موجودہ حالات میں اس کا بڑا ایک دلچسپ ریفلیکشن ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی خواتین آئی ہوئی ہیں اور وہ دھرنے پہ بیٹھی ہیں بیچاریاں۔ جی جی، اچھا جو ان کا مطالبہ ہے کہ
رول آف لا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی جرم کیا اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے, اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور ایبڈکشن کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو جو ہمارے دوست ہیں جو ان کے بارے میں یا تو جینوئنلی تحفظات رکھتے ہیں یا وہ کسی ریاستی ایجنڈا کے تحت ان پر تنقید کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو بھائی ہم ہیں ورنہ تمہارے سردار تمہیں کچا چبا جائیں. ہاں یہ کہا جاتا ہے. اچھا, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اوپر بھی شاید یہی گمان ہے کہ اگر ہم پر فلاں مائی باپ ڈنڈا نہ چلائے تو ہم ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں. شاید بلوچستان بھی ایسا ہی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مکران, خاران, واشک کہ کسی سردار کا نام بتا دیجئے, 2 کا نہیں 1 کا, تو وہ بیچارے چپ ہو جاتے ہیں. تو وہ اچھا, وہ میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں, پھر ٹریویلائز نہ ہو جائے کہیں گفتگو. اچھا, وہ یوں کہ آپ نے بتایا کہ ایک طریقہ تو یہ نکالا گیا تھا کہ لوگوں کو کسی ریاستی نظریے کے تحت صراط مستقیم پر چلایا جائے, اور ٹھیک ہے جی, اور ریاست زیادہ اہم ہے فرد سے, اور یہ قبیلہ واری سوچ ہے. اور یہ ایک میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے جہاں ابھی تک اقدار مضبوط طور پہ قبائلی ہیں, چاہے ہم اسمارٹ فون بھی استعمال کر رہے ہوں, چاہے ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہو, رویے وہاں بھی ہمارے قبائلی رہتے ہیں. تو اس میں یہ مثال کے طور پہ شہید کا تصور کہ آپ شہادت پا جاتے ہیں, آپ فنا ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کا قبیلے کا نام سربلند ہو جاتا ہے. تو یہ قبائلی سوچ ہے, اور وہی نیشنلزم میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے, اور ہر چیز میں. جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو دوسرا راستہ ہے, سو کالڈ انلائٹنمنٹ کا راستہ ہے, یا آزادی کا یا لبرلزم کا راستہ ہے, اس میں کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر رکھا ہے, اور وہ ہے انسینٹیو دینے کا. ٹھیک ہے نا جی, لوگوں کو ڈنڈے سے نہیں چلا جاتا, انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلو گے تو جنت عرضی تمہیں یہاں حاصل ہو جائے گی, اور اس سے ہٹ کر چلو گے تو دنیا میں جہنم بن جائے گا تمہارے لیے. تو ایک جو پاکستان کے اندر جو قوموں کی ریاستی کشمکش ہے, اور اس کے بعد میں واپس علمی باتوں پر آ جاؤں گا, وہ یہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ مثلا نواب اکبر بگٹی تو بالکل راہ راست پہ چل رہے تھے, اس کے باوجود انہیں جنت نہیں دی گئی. تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسٹرکچرل مسئلہ ہے ریاست کے ساتھ, اور وہ صراط مستقیم کچھ کے لیے صراط مستقیم ہے, کچھ کے لیے اس کا پھاٹک ہی بند ہے. وہ کس وجہ سے بند ہے اس پر پھر مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. اب اس سے جڑا ہوا ایک اور میری کنفیوژن ہے, میں کلیئرٹی چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ہم ان جدید سیاسی نظریات, افکار کی جب بات کرتے ہیں, تو مغربی معاشرے میں تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پلورلزم پہ بھی بات ہو, وہاں ماں بات جدیدیت پہ بھی, مطلب آپ کرسچن ہیں تو آپ کی اپنا پرسپیکٹیو ہے, ٹھیک ہے, اتھینٹک ہوگا, کچھ بھی ہوگا. میں لبرل ہوں تو میرا اپنا ایک نظریہ ہے, میرا اپنا ٹروتھ ہے, میں یہ رہا ہوں. اس معاشرے میں اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن نہیں ہے. درست. میرے معاشرے میں اگر میں کہوں کہ ایک مولوی صاحب سے آپ بھی بہترین ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا بڑا پولیٹیکل امپلیکیشن ہے. مثلا ریاست لائف اینڈ ڈیتھ کے لیے امپلیکیشن ہے, پولیٹکس کو چھوڑ دیں آپ. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو نظریات ہے یہ میرے اس سماج کے اندر اس کی ریلیونس کیسے میں اسٹیبلش کروں. اگر میں ما بعد الجدیدیت کے تصور کو ذہن میں لا کے ہر خیال, ہر نظریے کو اتنا ہی اتھینٹک مانوں اور کہوں کوئی دوئی موجود نہیں ہے, کوئی ڈوئلزم نہیں ہے, تو ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے, تو وہ جو ٹھیک ہے والا معاملہ ہے وہ میری اس پولیٹیکل جو مارجنلائزیشن ہے اس کو مزید پختہ کر دیتی ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں تو پاور کو سوال کرنا پڑے گا نا. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو کہتے آپ سوال کرتے تو آپ تو یار پرانے ماڈرنٹی پتہ نہیں وہ بڑے بڑے یونیورسل تھیوریز, آفاقی سوال باتیں کرتے ہو, آفاقی اصولوں کی, یہ تو ختم ہو گئے. اب میرے لیے ختم ہو گئے تو میری جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں, تو مجھے تو سوال کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کو چپ کرانے والی بات ہے, یہ بھی ایک طرح کا جبر ہے یہ کہنا کہ وہ ازم ختم ہو گئے. ہاں, چنانچہ دیکھیے جو چیز ختم نہیں ہوئی ہے وہ ہے انسان کا زندہ رہنے کا اور عزت سے زندہ رہنے کا حق ہے. اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا, کم از کم منہ پہ چیلنج نہیں کرتا, دل میں جیسا بھی سمجھتے ہوں. مثال کے طور پر ہاں کبھی کبھی کر بھی دیتے ہیں, جیسے نیتن یاہو صاحب کا یہ خیال ہے کہ فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, وہ سب ورمن ہیں اور اس طرح سے. لیکن یہ ایک بڑی پتلی آڑ ہے اور بڑا پھٹا ہوا پردہ ہے جس کے پیچھے چھپ کر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ازم وزم ختم ہو گئے, آپ چیلنج کرنا چھوڑ دیں, بس اسی طرح زندہ رہیں. یہ بھی تو ایک ازم ہے, یہ کہنا خود ایک بذات خود ایک. اچھا, اس کا نا تھوڑا سا
شاندار کویشچن، بہت شاندار ہے اور آپ کی نشاندہی بھی زبردست ہے. بھائی مثلاً ہم بات کر رہے ہیں، نظریے کی بات کریں تو وہ جو ہے ہمارے فوکو بھائی، اینڈ آف ہسٹری. جی جی. اچھا اس میں ان کا کہنا یہ فوکویاما، وہ تو بہت فوکویاما سوری. تو وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اب کولڈ وار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور دنیا راستے پر آ چکی تھی اور یونیفائڈ ہو چکی ہے، لہٰذا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب انسان بس جو اس کی جو الٹیمیٹ جو اس کا گول تھا وہ اچیو کر چکا ہے اور اب سب امن اور محبت سے رہیں. اور وہ جو آپ کے ایک تضادات کی ایک نوعیت جو تھی وہ جو ہے وہ ڈیمالش ہو چکی ہے اینڈ نو نیڈ ٹو وری. تو سارے حالات ٹھیک ہیں، بس ختم ہو گیا. اسی کو انہوں نے کہا کہ دیٹ از اینڈ آف ہسٹری. اچھا اور اس میں ایک اور سر ایڈ کیا انہوں نے کہ جو آئیڈیل حکومت ہے، جو آئیڈیل فیوچر کا نظام ہے وہ لبرل ویسٹرن ڈیموکریسی، یہ بھی ایڈ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ظاہر وہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو پرابلم جو ابھی قاضی نے بات کی کہ بھئی ازمز ختم تو نہیں ہوئے، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں، وہ چیلنج ہو رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ اینڈ آف ہسٹری میں جو کہا گیا اس میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ جناب اپنا کیپٹلسٹوں اور سوشلسٹوں کی جو ایک جو رفٹ تھی وہ اینڈ ان اسموک ہو گئی. لیکن جو باقی مارجنائز جو ہماری کمیونٹیز ہیں یا مختلف قسم کے جو ازمز جو ہیں وہ تو موجود ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے وہ نہ ملت سے لے کر اور نہ ذات برادری تک. میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ تقسیم در تقسیم جو ازمز تھے وہ ان تضادات کو رسپونڈ کرنے کی ایک کوشش تھی. غالباً وہ ازم تو ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں، لیکن وہ تضادات تو موجود ہیں، وہ ریزالو نہیں ہوئے. فوکویاما صاحب یہاں پر غالباً اس کو گلاس اوور کر رہے ہیں، اس پر مٹی اڑا رہے ہیں. تضادات موجود ہے، بلکہ فرانسس فوکویاما کی جو بات کی تحریریں ہیں کہیں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اینڈ آف ہسٹری لاسٹ مین تھا وہ اس کے اپنے کوئی بہت سارے پرابلمس تھے اس تھیوری کے. کیونکہ دیکھیں ایک جو مجھے جو ایک کسی دوست نے کہا تھا، وہ پوسٹ ماڈرنزم کی بات کر رہا تھا کہ یار یہ سارا مسئلہ لینگویج کا ہے. ٹھیک، ہاں یہ بھی زبان کا ہے. تو آپ زبان کی آرٹیکولیشن اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں پاور ریفلیکٹ ہوتا ہے، پاور باہر کہیں نہیں ہے، یعنی پاور کا کوئی لوکس نہیں ہے. تو وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ آپ کے لینگویج میں، آپ کے نالج کے اندر ہے. جیسے وہ آپ کا مشل فوکو والا ڈیکنسٹرکشن، وہ جو پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے وہ اس میں. تو مجھے یہ بات سمجھ، میں نے ان سے پھر پوچھا یار یہ بتائیں کہ یہ جو یوکرین پہ رشیا بمبارمنٹ کر رہا ہے وہ صرف جا کے صرف بھاشن دے کے تو کنٹرول نہیں کرتا، اس نے تو میزائل لے کر جانا ہے. اسی طرح بھی جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ بھی میزائل سارا ہے. تو پاور تو سر اب بھی نظر آتا ہے اور بالکل ہی نیکڈ پاور ہے، مطلب پورے بھرپور فورس کے ساتھ. اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں جو نظریات کے اس خلقشار میں اس میں پھنس کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ابھی تو ہمیں پاور کہیں ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو اس کو چیلنج نہیں. مطلب میں تو بالکل ایک انارکسٹ بنتا جا رہا ہوں. تو دس از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ہاؤ ٹو چیلنج پاور. مطلب پاور کو ہم چیلنج کس طرح پرمیٹ کر گئی ہے تو کیسے چیلنج کریں، یہ بڑا ایک سوال ہے سر. درویش صاحب ہاں کیسے چیلنج کیا نہیں، مطلب جوابات تو دینے چاہیے. جواب یہ ہوتا ہے چاہے وہ خود سوال ہو. ہاں جی جو آپ کا یہ ہو سکتا ہے یار فضول ہو سکتا ہے، بیکار ہو سکتا ہے اور ارریشنل ہو سکتا ہے، بہت ساری، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جوابات میں زیادہ سے زیادہ جوابات کو آنا چاہیے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اب بھی جہاں کہیں کسی ایشو، کسی مسئلے یا معاملے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کے بارے میں آپ پہلے آپ نظریہ سازی کریں کہ حماس نے لڑنا ہے یا نیتن یاہو نے لڑنا ہے، ایک نظریہ درکار ہے. اچھا پھر نظریہ چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کس نسل سے ہم مخاطب ہوں، کس قوم سے مخاطب ہوں، کس مذہب سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، کس خطے سے، کس ثقافت، کس تہذیب سے. یعنی پوسٹ ماڈرن ورلڈ کا مطلب یہ تو نہیں تھا. پوسٹ ماڈرن ورلڈ کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ تمام آئیڈینٹیٹیز، وہ تمام کے تمام شناختیں جن کے پیچھے بیانیے موجود ہیں،
آپ ان کی رد تشکیل کرتے ہوئے اس میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب باعث ہیں، یہ سب کے سب انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں، اور تقسیم وہ اینیمیٹی کی بنیاد کے اوپر یہ تمام کے، یعنی ایک نظریہ ہیومینیٹیرین کبھی ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ کیونکہ اسپیسیفیکیشن آ جاتی ہے اس میں. نظریے کے لیے ضروری ہے کہ وہ متشدد ہو. اگر وہ متشدد نہیں ہوگا تو وہ کسی کمیونٹی کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی نسل، کسی زبان کے بولنے والے کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو جس کو ہم پوسٹ ماڈرن عراق کہتے ہیں، اس میں بنیادی اس کو جو قدر جو ہے وہ بنتی ہے، وہ یہی بنتی ہے کہ آپ کا جو بھی نظریہ، آپ کی جو بھی سوچ ہے، وہ کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، میں آفاقی کی بھی نہیں بات کر رہا، کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں جتنے بھی لبرل ایجوکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے، جتنے سبجیکٹس ہیں، ان میں سے ایک بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی نہ کوئی ریلیجیس اور کلچرل اور ریسسٹ اور نیشنلسٹ اس کی کوئی ویلیو بنتی ہو. یعنی وہ ماورا ہے، اس لیے ہم ان کو لبرل ایجوکیشن کہتے ہیں. اچھا، پرابلم کیا ہے کہ لبرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف نوعیت کے ازمز تھے، وہ جو سیاست کی ایک کیا کہنا چاہیے، اس کی مرکزیت کو حاصل کرنے کے لیے کسی نسل کی، کسی قوم کی اور کسی ہجوم کی آپ کو ضرورت ہے، تو اس کمیونٹی کو مطلب ہے آپ اس طرح مخاطب کرتے ہیں کہ نا ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، حل صرف جماعت اسلامی وغیرہ. تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ جو گروہ دو یار دنیا جو ہے نا، مثلا میرے بچے ہیں فار ایگزامپل، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے مذہب کی، ثقافت کی، فلان کی، ڈھمکان کی، اس کا سندھو جٹ ہونا نہ ہونا وغیرہ. وہ ایک یوزفل سٹیزن بنا نہیں ہے ٹھیک، کیونکہ اس کو جو لبرل ایجوکیشن کے ذریعے جو کچھ دیا گیا تھا، اس کے اندر یہ مرچ مسالہ جو ہے وہ مختلف ازمز کا وہ موجود ہی نہیں تھا. لہٰذا وہ بیک وقت ایک فلپینی کے ساتھ، ایک امریکن کے ساتھ، ایک رشین کے ساتھ، ایک بنگلہ دیشی کے ساتھ وہی باتیں کرتا ہے جو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. یعنی الگ سے ان کا کوئی نریٹو ایز سچ نہیں ہے. یعنی مثلاً اسے فلپینو، مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ ایسی ایک جعلی مثال گھڑ کے دے رہا ہوں، بالفرض وہ پب جی کھیلتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے لیے دوسرے شخص کی آئیڈینٹی ایک پب جی پلیئر ہونا ہی ہے آن لائن، نہ کہ اس کا فلپینو یا یہودی یا کالا یا کچھ ہونا، کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ایک اس میں اور بھی پہلو ہے پوسٹ ماڈرنزم میں، وہ پھر اس کی بھی ایک ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم سے مراد شدت پسندی نہیں ہے کہ انتہائی سوچ ہے. وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا، اب تک کی جو گفتگو ہے وہ انسانوں کے درمیان تفریق نہ کرنے پر مبنی ہے. اچھا، کچھ دوست اس کو ایک قدم آگے بھی لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمیں مینڈکوں کے خلاف بھی تفریق کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو جو ماڈرنزم کو ایک چیلنج جو ہے وہ انوائرمنٹل ہے، آرکیڈین انوائرمنٹل چیلنج بھی ہے. جن کی ہمارے ایک دوست کہتے ہیں، ایک انوائرمنٹلسٹ دوست کے بارے میں، کہ اگر یہ ان کا بس چلتا تو اس وقت زمین پہ انسان نہیں ڈائناسور گھوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ ریچل اسٹائن، وہ سائلنٹ اسپرنگ ایک کتاب انہوں نے لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ DDT کو انہوں نے بڑا ڈیمونائز کیا، کیڑے مکوڑے اور وہ مار دیے وغیرہ وغیرہ. اچھا، وہ بھی ایک لائی انحل سوال ہے کہ آیا انسان اس گایا، اس مدر ارتھ، ان کے الفاظ میرے نہیں، کے لیے یوزفل ہے یا اس کے لیے ایک نویسنس ہے؟ یہ چونکہ DDT کا جو ہیلتھ امپیکٹ ہے، یعنی ایٹ لیسٹ سروائیول پر امپیکٹ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اگرچہ اسے ظاہر ہے کہ کیڑے مکوڑے اور بہت سارا یار. اچھا قاضی، ایک یہ ہے کہ دنیا تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے، اور انوائرمنٹل اور فلان ڈمکار یہ وہ، اور تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ سر کے اوپر کھڑی ہے، اور ہر چیز تباہی ہو چکی ہے، اور پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے یہ پرابلمز ہیں، فلاں جگہ پر فلاں بحران ہے، اور وہاں پر نہ وہ یہ جو ہے امریکہ میں وہاں پر ساری آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے، اور بہت جلد اس کی تباہی اور بربادی کا نقشہ سامنے آنے والا وغیرہ. اچھا، اس نوعیت کی جتنی بھی جو باتیں ہیں، اچھا ہم بھول جاتے ہیں کہ انسان نے الٹیمیٹلی انسانوں ہی کے درمیان رہنا ہے. اگر کسی ایک انسان نے زندہ رہنا ہے تو وہ یقیناً اٹھے نہ وہ
ایک اور بگ بینگ, کوئی عظیم ترین وہ کوئی بوم تیار کرے اور دڑل ختم, اور اس نے کوئی ایسی جیکٹ پہنی ہوئی جس میں اکیلا وہ محفوظ, ایسا ممکن ہی نہیں. انسان نے کیونکہ انسانوں کے درمیان رہنا ہے, لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے تحفظ کی تدابیر بھی ساتھ ساتھ اختیار کرتا رہے. آج 8.5 ارب لوگ زندہ ہیں, بہرحال زندہ ہیں, تو اس کی وجوہات ہیں یار. اس کے لیے انسان نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان کی زندگی کے لیے, ایک مارولس ہسٹری ہے 200-250 سال کی, تو اس کو ہم سائڈ لائن نہیں. اچھا پھر ہم یہ کہتے ہیں یار مسائل ہوتے ہیں, لیکن آپ تھوڑا رومانوی ہو جائیں, بڑی اچھی فلم تھی وہ. اچھا تھوڑا رومانوی ہو جائے, مراد یہ ہے مثلاً مجھ سے ایک لڑکی پوچھتی ہے کسی انٹرویو میں ٹی وی پر کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے. میں نے کہا یار مرنے سے جسٹ پیشتر, بے شک 5-7-10 سیکنڈ وہ مجھے اس لیے چاہیے 5-10 سیکنڈ کہ میں اس صورتحال کو انجوائے کر سکوں. وہ یہ ہے کہ یار کائنات میں وہ جو مختلف ہم نے خلائی مشن بھیجے ہوئے ہیں, کوئی ایک سیارہ ایسا مل جائے جہاں پر زندگی کے آثار ہوں اور پرپل کلر کی کوئی مخلوق جو ہے وہ وہاں پر پھدکتی پھر رہی ہو. اس کے بعد فوراً وجہ اس کی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے لیے یہ جو کرۂ ارض ہے یہ الٹیمیٹلی ناکافی ہے, ریسورسز کے حوالے سے بھی اور باقی تمام حوالوں سے بھی. تو گریجولی یہاں کی مطلب ہے یہ کارخانہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. تو یہ انسان کا محض رومانوی ہونا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست بات ہے. وہ جو ایک امیجنیٹو ورڈ ہے, یا جو ایک فکشنسٹ یا جو فکٹیشیس ورڈ جو ہے, وہ اس کے اپنے اسرار ہیں, مزے ہیں, اور اسی میں پھر گنجائشیں جو ہے وہ پیدا ہو جائے. ہاں اس کی وہ نکل آتی ہیں کہ جس میں ہم مایوسی کی جگہ پر کچھ اور. ڈاکٹر صاحب مجھے جو ایک اور کنفیوژن ہے میری, ایک تو انفرادی حصار ہے جس میں ہم اپنی زندگیوں کو, اپنے جذبات کو, اپنے تجربات کو شیئر کرنا بھی چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جذبات ہوتے ہیں, رشتے ہوتے ہیں, رومانوی ہماری ایک ایفیلیشن بھی ہوتی ہے, جو کہ انسان کا ایک بنیادی جبلی اور عقلی بھی ضرورت ہے. تو لیکن جب ہم بحیثیت اجتماعی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جو مجھے کنفیوژن ہے, میں کسی بھی پوسٹ ماڈرن جو دوست ہے اس سے ملتا ہوں یا اس کو ماننے والے سے, تو مجھے اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ معاشرے کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے, ظاہر بات ہے آپ نے تو ٹرانسفارمیشن تو کرنی ہے نا. جس معاشرے میں, جس سٹرکچر میں ہم رہتے ہیں, اس کا بدلاؤ تو انسانوں نے ہی کرنا ہے. تو کرنے کے لیے بھی تو کچھ نہ کوئی راستہ, کوئی اصول ہوگا. کہیں سچ ہوگی, کچھ چیزیں جھوٹی ہوں گی, کچھ صحیح ہوں گی, کچھ خراب ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب ٹروتھ جو ہے نا سبجیکٹیو ہے, نہیں ایسا موضوعی ہے. میرا یہ خیال ہے کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے جو سبجیکٹیوٹی ہے ٹروتھ کی, جی اس سے انکار کرنا بہت مشکل ہے میرے خیال میں. میرے خیال میں البتہ کنسنسس ایک بڑی اچھی چیز ہے میرے خیال میں. مطلب دیٹ از دی نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو دی الٹیمیٹ ٹروتھ وچ وی مے نیور فائنڈ. تو اگر ہم آپس میں تمام انسان, پورے کرۂ ارض کے انسان طے کر لیں کہ یہ کچھ بنیادی اصول ہیں, چاہے وہ کتنے بھی ایزوٹیرک سنائی دیں آپ کو. مثال کے طور پہ انسانی جان کی حرمت, اس کے فلسفیانہ سوالات میں جائے بغیر کہ آیا انسانی جان کی حرمت زیادہ ہے یا مثال کے طور پہ انوائرمنٹ کی حرمت زیادہ, مثال کے طور پر ترجیحات بتانی ہوں گی. لیکن کچھ ترجیحات ہمیں کنسنسس سے طے کرنی ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم پر مسلط کر دے آ کر. ہاں بالکل. جیسے اس روز میں دیکھ رہا تھا, ایک انٹرویو چل رہا تھا اسکائی پر یا یورو ٹی وی پر کہیں پر سیریا میں, تو وہ یونان کے غالباً پرائم منسٹر کا انٹرویو تھا. تو وہ بات کر رہی تھی یونان کے بارے میں. تو اس کے سب سے زیادہ وقت جو اس نے لیا وہ تھا کہ آپ کو گے میرجز کو آپ کب قانونی درجہ دیں گے اپنے ملک میں. یہ ڈسکشن ہو سکتا ہے اس سوسائٹی کے لیے ریلیونٹ ہو, ہاں شاید کسی سٹیج پہ ہماری سوسائٹی کے لیے بھی ریلیونٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس پر ہم آپس میں لڑیں بین الاقوامی سطح پر. لیکن جس موضوع پر ہم آپس میں کنسنسس قائم رکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر انسان کو زندہ رہنے کا, صحت مندانہ زندگی گزارنے کا اور جبر سے آزاد زندگی گزارنے کا حق ہے. کچھ بیئر منیمم پوائنٹس پر میرا خیال ہے ہم کنسنسس کر سکتے ہیں. اس سے میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید ماڈرنٹی تو ہرگز نہیں روکتی, بلکہ ماڈرنٹی نے جیسا کہ درویش صاحب نے کہا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے پازیٹیولی. البتہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں اپنی قبائلی سوچ سے جان چھڑانے میں بھی بہت
وقت لگے گا. اور بدقسمتی سے ہم جیسے ملک میں پچھلے پوڈ کاسٹ میں میں نے عرض کیا تھا کہ تمام تر حالات ایسے ہیں جو اس کو فردر اسٹرینتھن کرتے ہیں آپ کی قبائلیت کو. میں نے عرض کیا تھا کہ جی آپ کہیں خدا نخواستہ پولیس سے آپ کا واسطہ پڑ جائے نا تو آپ پہلے آپ اللہ نہ کریں تو سب سے تو آپ بنیادی آپ کیا سوچیں گے یار کہ ایتھے کوئی اپنا سندھو جٹ ہے گا, میں بھی کہوں گا کوئی کوئٹے کوئی پشتو, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ایک حالات ایسے ہیں کہ چونکہ ہمیں بطور انسان نہیں بطور لیبل لگا کے اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹرگل ہے پوسٹ ماڈرنزم کی وہ اسی لیبلنگ کے خلاف ہے. اچھا اس میں نا قاضی کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہوئے ایک ٹرم میں اس کو دے رہا ہوں بات کو. اچھا اس میں یہ کہ سماجی اور معاشرے کا ارتقاء اور معاشرے کی ترقی اور فلان ڈمکان, اچھا اس کے پیچھے کوئی ویلیو سسٹم ہمارے ذہن میں ہے؟ دیٹ مینس صحیح کہ بھئی یوں اگر ہوگا تو عظیم اور شاندار دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی وغیرہ. اچھا یہ پھر وہی پرابلم آ جاتے ہیں کہ یار آپ ابھی تک وہ ایک قبائلی ٹریڈیشنل جو سوچ ہے اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی ایک قلعے کے ساتھ پوری قوم کو باندھ دیا جائے اینڈ دیٹس آل. ان سے جو ہم مقاصد, عظیم مقاصد کا حصول چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں. نہیں معاف کیجیے, سوری درویش صاحب عرض کرنے میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا میں نے ابھی جواب نہیں دیا. اچھا نہیں میں اپنی کر رہا ہوں. اچھا نہیں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم امپیکٹس کو دیکھنے کے بجائے نا اس مفروضے پر چلتے ہیں کہ چونکہ درویش صاحب نے اپنی گائے کو مٹی کا تیل پلایا تھا, وہ ٹھیک ہو گئی تھی, تو میں اپنے بیٹے کو بھی یہی تیل پلا دوں مٹی کا کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یہ نہیں, حالانکہ الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ میرے بیٹے کے ٹھیک ہونے کے لیے یا درویش صاحب کی گائے کے ٹھیک ہونے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, وہ امپیکٹ ہے. تو ہم جو امپیکٹ ہے یعنی جو مقصد ہے اچیو کرنے کو اس کو چھوڑ کے ہم مینز میں پھنس جاتے ہیں اس کے. سوری آپ کو انٹرپٹ کیا میں نے. تو جس کو ہم سماجی یا معاشرے کو آگے بڑھانا یا اگلی منزلوں کی طرف لے جانا مراد ہے, اس کا اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں اس بات کے علاوہ کہ آپ وہاں کے رہنے والوں کو بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ فراہم کر دیتے ہیں, سہولیات. جی ٹھیک ہے. اب مجھے ایم سر سید یاد آ گئے. تو سر سید کے ذہن میں جو بات تھی جب وہ انگلینڈ سے ہو کر آئے ہیں تو ایک ہی چیز تھی, وہ وہاں کا تمدن تھا. درست. وہ وہاں کا وہ سسٹم تھا جس کے ذریعے شہری نظام جو ہے چل رہا تھا, یعنی وہ انفراسٹرکچر سے بنیادی طور پر وہ ہوئے تھے. تو میں پاکستان میں سماجی ترقی سے مراد یہ ہے کہ یہاں کا جو انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک خاص سطح جو ہے وہ گین کر چکے ہیں, دیٹس آل. اس کا انسانی سوچ کے ساتھ, اس کے نظریات, اس کے خیالات, اس کی آفاقیت فلان ڈمکان کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہمارے اور یہ سارا ٹیکنیکل ایک گراؤنڈ کے اوپر کرنا پڑتا ہے کہ یہ علاقہ ہے تو اس کی بہتری کے لیے کون سے اقدامات اپروپریٹ کیا چیز. ہمارے ایک استاد نے ایک شاگرد پر پھپتی کسی, ہم فرسٹ ایئر میں تھے یونیورسٹی کے, کہنے لگے میاں پتلون تم نے پہن لی ہے, چال تمہاری اب تک شلوار والی ہے. صحیح بات, تو یہی ہو رہا ہے. اچھا ایک اور چال شلوار والی, یہ بڑا زبردست آپ لوگوں نے یہ بڑا امپورٹنٹ جو پہلو ہے کہ واقعی کیا کوئی بڑی ٹرانسفارمیشن, تبدیلی کے نعرے اشارے وہ ہم نے بھگت لیے بہت سارے. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, وہ ہماری شکلوں سے لگ رہا ہے. اور میرے خیال میں سر ایک جو میں چونکہ تھوڑی ڈسکشن پوسٹ ماڈرنزم پہ میں اس حوالے سے تھوڑا سا مشل فوکو وغیرہ, اب میں جینڈر تھیوری ہے, ماڈرن فیمنزم ہے, بہت ساری ہیں. یورپ میں خاص کر جو لٹریچر یا امریکہ میں ابھی جو پیدا ہو رہا ہے خاص کر سیکٹر کے اندر, میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کا تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ آپ نے لینگویج میں شی اور ہی لگانا ہے ہر جگہ جہاں بھی ہو. اب سوچنا پڑتا ہے کہ کیا لگائیں. اچھا ایک اور یہ ہے کہ ایک سیکچولیٹی پہ بہت فوکس ہے. جی ایون فوکو کا بڑا فوکس مطلب آئیڈینٹی کا ایک پہلو جو ہے, مطلب ایک طرف ریڈکشنزم کو مات دیتے دیتے وہ خود ایک ریڈکشنسٹ اس میں پھنس گئے. اچھا مجھے کوئی سے مسئلہ نہیں ہے, مجھے مسئلہ اس لیے نہیں ہے ایز لانگ ایز کہ وہ آئیڈینٹی جو ہے آپ کو ایکسپلائٹ یا دبانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. بالکل صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پوزٹ کرتے ہیں نا, جب آپ ایک نظریے کو پیش کرتے ہیں تو اس کی اپنی بھی اندر کی کچھ انٹرکسیز ہیں, اس کی اپنی کچھ جو ہے وہ
خامیاں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, لیکن پوسٹ ماڈرنزم میں یہ مجھے جو نظر آیا کوئی ڈیفینیٹو چیزیں ادھر بھی ہیں جیسے ماڈرنزم میں بتاتا ہوں کیا ہوا. میں بتاتا ہوں, یہ بھی تو کوئی ازم, میرا ایک یہ بھی کوئی ازم تو نہیں ہے نہیں, میرا ایک آرٹیکل ہے جو میں نے جی زبان اور پتہ نہیں کیا بیانیہ, اب مجھے یاد نہیں ہے, میری نئی کتاب میں آنے والا ہے. اچھا, اس میں میں نے یہ بتایا ہوا کہ زبان خود ایک بیانیہ ہے. صحیح. جب ہم پشتو کہتے ہیں تو پشتو زبان خود ایک بیانیہ ہے, پنجابی ایک بیانیہ ہے, ایون اردو ایک بیانیہ ہے, فارسی وہ ایک بیانیہ ہے, انگلش یا اسکاٹش انگلش وہ ایک بیانیہ ہے وغیرہ. تو دنیا کی کوئی بھی, ظاہر ہے اس کی گراؤنڈز ہوتی ہیں, اس کی سیاسی, سماجی, تمدنی, تہذیبی, ثقافتی, اور انہی کی بنیادوں کے اوپر ایک جب اس زبان کے سسٹم کے تحت ایک سوسائٹی جو ہے دراصل گرو کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے. اچھا, اب ایک دنیا تو گزر گئی جی کہ جس میں زبانوں کی بنیاد کے اوپر عربیوں نے اور فارسی بانوں نے اور گوروں نے اور اس سے پیشتر بے شمار جی جو ہمارے واریئرز تھے اور وغیرہ, تو وہ تو انہوں نے جنگیں جیتی ہیں, انہوں نے فتوحات سب کچھ حاصل کر لی, اور اپنے جو ایک لینگویج کی جو ایک اتھارٹی تھی اور اس اتھارٹی کے پیچھے جو ایک نظریہ اور سوچ جو موجود تھی, جی ٹھیک ہے, جیسے علامہ اقبال جب ہم کہتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کی زبان میں جو ان کی شعری زبان میں جو الفاظ اور تراکیب جس طریقے سے آئی ہوئی ہیں, وہ ظاہر ہے پورا ایک اس کا ایک کلچرل یا اس کا تہذیبی یا مسلم بیک گراؤنڈ اس کا سیاق اس کا وہ موجود ہے. تو پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں اب یہ مرحلہ جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ درپیش ہے کہ بشمول اس اپنا جینڈر بائزنس کے ان چیزوں کو کیسے کیا جائے. چھوٹے چھوٹے اقدامات ہو رہے ہیں, میں بیٹس مین کی جگہ آپ نے بیٹر کہہ دیا وغیرہ. ہاں, تو اب بھی جب ہم کوئی کمنٹ کرنے لگتے ہیں ہی اینڈ شی کا کہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز موجود ہے کہ یار اس میں کوئی اہانت کا پہلو تو نہیں نکلتا, یہ کسی خاص کمیونٹی کے بارے میں, طوائف کے بارے میں لکھتے ہوئے آپ طوائف پر لکھنے کوئی بات نہیں ہے, جی جی, لیکن طوائف کو بطور گالی کے اور گندگی اور پیشے کے جب آپ کریں گے تو آپ کیوں الرٹ ہو جاتے ہیں؟ اچھا, آپ الرٹ نہیں ہوں گے تو میرے جیسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جو آپ پر پل پڑیں گے کہ بھائی جان آپ انسان کے بچے بنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم زبانوں کے جو مختلف بیانیے ہیں جی جی, ان سے نجات کی صورتیں نکالنی پڑ رہی ہیں. اچھا, شاید نہیں, درست فرمایا آپ نے. میرا خیال ہے کہ کچھ اس میں بھی ہمارے کچھ دوست بڑے وہابی ہو گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اصطلاحات ہیں, اصطلاحات کو سرے سے سب کو سینیٹائز کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہے, لیکن شروع ہو گیا. اور میں شاید پرانے خیال کا آدمی ہوں یا بوڑھا ہو گیا ہوں, اس وجہ سے مجھے مزہ نہیں آتا اس میں. ٹھیک ہے, البتہ جو اس کے ساتھ کونوٹیشن ہے, جو اس کا سیاق ہے جس میں وہ استعمال کی جا رہی ہیں, اسے چیلنج کرنا میرے خیال میں ہمارا فرض ہے. رد تشکیل ہی ہے یار, رد تشکیل ہی ہے, مجھے آج پتہ چلا. لیکن اس میں اور بھی یعنی ایک لفظ اور ترکیب کے پیچھے جو ایک بیانیہ جڑا ہوا ہے, آپ اس کی رد تشکیل کر رہے ہیں, ڈیکنسٹرکشن کر رہے ہیں. یہ پوسٹ ماڈرن ویو ہے. دیکھیے, مرد جو ہے نا, مرد ایک بایولوجیکل کنسٹرکٹ ہے. ہاں, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ مردانگی جو ہے وہ ایک سوشولوجیکل کنسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ مردانگی کی مخالفت کرتے ہوئے جو سوشل کنسٹرکٹ ہے مردانگی کا, ہم لفظ مرد یا مرد ذات کے مخالف نہ ہو جائیں, میرے خیال میں یہ ایک میانہ روی کا راستہ. اچھا, ایک اور جو مجھے پہلو نظر آئے نا, یہ جو اس طرح کی جو آئیڈینٹی ڈیبیٹس ہیں, جو جینڈر ایشوز ہیں, مثلاً پاور جو ریلیشنس ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہیں, مجھے جو لگتا ہے آرگنائزیشن میں موجود ہیں. اگر میری باس خاتون ہے تو میں بہت زیادہ جینڈر سینسٹیو ہو کے میں نے بات کرنی ہے, اور وہ جینڈر, اس کا جینڈر جو ہے وہ میری سینسٹیوٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک پاور کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. ہوتا ہے جی, آپ ٹھیک ہے نا, جیسا کہ ریورس ریسزم ہوتا ہے. جی جی, بیسیکلی پاور کو ہم اگر ایک آئیڈینٹی سے جوڑتے ہیں, سیکچولیٹی سے جوڑتے ہیں فرض کریں, تو ہم ایکچولی ایک بہت بڑے پاور کا جو ایک ڈائمنشن ہے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں. مثلا پاور از میسکولینٹی آف پاور کی بات کریں, پاور کی اپنی ایک میسکولینٹی یا مردانگی ہے. پاور چاہے وہ میل فیمیل میں نہیں ہے, جو پاور میں ہوگا وہ ایکسپلائٹ کرے گا اس کے نہیں. تو یہ جو پہلو ہے نا, یہ بہت بعض اوقات نظر جیسے کسی نے کہا کہ پچھلے 50 سالوں میں برطانیہ میں
ایک مرد وزیر اعظم گزرا ہے اور وہ مارگریٹ تھیچر. اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں پچھلی 3 دہائیوں میں سب سے گورا صدر باراک اوباما تھا اور سب سے کالا صدر بل کلنٹن تھا. کیا بات ہے. ایگزیکٹلی یہ دیکھیں نا, یہ پاور ڈائنامکس. اب مجھے یار نہیں اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. مثال کے طور پر میرا بیٹا ایک فرم میں کام کرتا ہے, کمپیوٹر پتہ نہیں کیا ہے وہ, تو اس کے ایک اجلاس میں پیرنٹس کو انہوں نے بلایا, مجھے بھی بلایا. تو وہاں پر جس خاتون نے تقریر کی اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم یہ نسل, رنگ, زبان سے لے کر یہ جو ہے اپنا انسانوں کے درمیان بایولوجیکل ایک اس کی وجہ سے ہم جو تفریق کرتے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں. تو ہم نے پہلے سوچا تھا کہ بھئی یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں کیا ان کو لینے سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں, اور ہم اس بات پر مطلب ہے ہم نے کنفرم کیا ہوا تھا اپنی ذات میں کہ یقیناً یہ ویسے ہی ہمیں آؤٹ پٹ فراہم کریں گے کمپنی کے لیے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو اس خاتون نے بتایا کہ ہم نے پھر ان کو ہائر کیا پوری دنیا سے, اور ان کے نتائج حیرت انگیز طور پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے عورتیں ہیں, اور ویسے ہی جو ریشو نکلتا ہے وہ اپروپریٹ, یعنی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے جیسے باقی لوگوں کا ہے. یعنی ان کے ایک بایولوجیکل ڈفرنس کی وجہ سے ان کے کام کاج کی نوعیت میں 19-20 کا فرق نہیں پڑا. درست, یعنی گویا نالائقی اور لیاقت نہ صرف رنگ نسل سے بالاتر ہے بلکہ سیکشولیٹی سے بھی بالاتر ہے. بالکل دلچسپ, میرے خیال میں بڑے دلچسپ پہلو ہیں. اور ایک مجھے جو ابھی میرے بہت سارے کنفیوژنس ہیں, ڈاکٹر صاحب ایک اور پروگرام کر لیں گے, رہنمائی چاہیے مجھے. آ جائیں گے. تو یہ جو میں ذاتی طور پہ ایک انڈیویجول اس معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے, بہت سارے میرے جیسے لوگ ہوں گے جو اس کنفیوژن میں ہیں کہ میں جب بھی معاشرے میں بدلاؤ کی خواہش رکھتا ہوں تو میرے اپنے مفادات ہیں یا میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے مفادات ہیں جو شاید ان مفادات سے ٹکراؤ کا سبب بنتے ہیں جو میرے مخالفین ہیں یا جو پاور میں ہیں. درست, ٹھیک ہے. تو اب اس پاور کو ڈسلوج کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی آئیڈیل پلورلزم تو نہیں ہے, لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ ڈس امپاورڈ ہوں تو میں اپنی ڈس امپاورمنٹ کو ختم کرنے کے لیے مجھے کوئی سیاسی نظریہ چاہیے, اسٹریٹجی چاہیے, کوئی ترکیب چاہیے. تو میں اپنے اس حق سے دستبردار ہو کے صرف یہ کہوں کہ میں ایک پوسٹ ماڈرنسٹ ہوں, میرا کوئی حق نہیں ہے, تو میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے. دیکھیے میرا یہ خیال ہے طنز ونز کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. نہیں ویسے میں کر نہیں, دیکھیے یہ کنفیوژن ہے, دور کرتے ہیں قاضی اسی لیے تو بٹھائے ہوئے ہیں. میں مقرر عرض کرتا ہوں جی, وہ یہ کہ اگر پوسٹ ماڈرنزم کے نام پر کوئی آپ کو یا ازمز کی ڈیمائز کی بنیاد پر کوئی آپ کو اپنی بات کہنے سے روک رہا ہے تو وہ یقیناً اس اصطلاح کا ایک ایبیوز کر رہا ہے, وہ غلط استعمال کر رہا ہے. وہ ایک دفعہ کیا ہوا جی کہ پشین ڈسٹرکٹ ہے ہمارے کوئٹہ کے پاس ہی, تو پشین میں ہم لوگ ایک میٹنگ کر رہے تھے کمیونٹیز کے ساتھ, تو اور ہم نے ان کو کہا تھا جو ڈی سی صاحب تھے کہ سر پارٹیسپیٹری میٹنگ ہے اور سب کو اپنی بات برابر کہنے کا حق حاصل ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو ایک بزرگوار تھے, وہ طول کلام کے عادی تھے. تو جیسے ہوتے ہیں نا بعض, جیسے ہمارے استاد احمد جاوید صاحب جیسے کہ جو عام آدمی جو بات بآسانی 10 منٹ میں کہتا ہے وہ بمشکل 2.5 گھنٹے میں اس کی عادی کہہ پاتے, تو وہ بھی جو اصل پوائنٹ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. جی جی, تو وہ بزرگوار کے کمنٹس بھی اچھے تو وہ جو بزرگ تھے ہمارے حاجی نظیم صاحب, ہمارے دوست ید بیضا کے چچا تھے, تو وہ طول کلام سے کام لے رہے تھے. تو ڈی سی صاحب نے اٹھ کے آنکھیں نکالی اور نے چپ کر بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دے رہا دوسروں کو. تو عرض یہ ہے کہ اصطلاحات, ہاں یہ ایک مسئلہ ہے, یہ ایک چیلنج ہے کہ اب نالی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے, اب شہر میں ہر رندے خرابات ولی ہے, تو پاور سٹرکچر والوں نے اس کو بھی ایکسپلائٹ کر لیا ہے, اس کو بھی انہوں نے کوآپٹ کر لیا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں اس لیے کہ آپ پوسٹ ماڈرنزم کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا نہیں, ایک بات, اچھا یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں نا, یہ پوسٹ ماڈرنزم کا بہترین استعمال کرتی ہیں, ظاہر کر رہی ہیں نا, اور پیدا انہوں نے کیا بتایا کنٹرول کا ایسا نظام ہے یار میری بات, you don't have to assert anything. نہیں جی, انسینٹیو ہی ایسا دیا آپ کو انہوں نے کہ
کیا یار پھر وہ مسائل آ جائیں گے, وہ بحث دوسری طرف چلی جائے. وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ہاں وہ بات یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرن جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے اس کا, کچھ چیزیں ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیوٹارڈ بھائی نے اس لیے اس کو پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کرا ہے, کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں رہتے ہوئے آپ کے جو آبجیکٹیوز کی جو دنیا ہے وہ آپ کے چھوٹے بڑے بیانیوں سے نہیں جڑی ہوئی. وہ جو ایک عالمی تمدنی یا صورتحال جو موجود ہے اس کے اندر آپ کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ ایک کمیونٹی کے لیے, یعنی آپ کا اب کوئی ادر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا ادر ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. ادر جو ہے وہ آپ کا ایک لیبرر ہے, وہ آپ کا ایک ہنر مند ہے, وہ جس کی کہ دنیا کو ضرورت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ کام کاج کی دنیا ہے. ڈائیورسٹی اور ایڈورسٹی ایک چیز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی اس میں یہ ہے کہ بھی آپ لوگوں کو ان کی نظریات اور فلان ڈھمکان میں آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں, اگرچہ میں اس کے بھی خلاف ہوں. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ کسی شخص کو اس کا مذہب, اس کی قومیت, اس کی نسلیت, اس کو برقرار رکھنے کی اجازت دی جائے. میں اس کے بھی خلاف ہوں, کیونکہ پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کے اندر اس کو ترک کرنا ایک لازمہ بن چکا. پھر وہی ہوتا ہے, آپ انسینٹیو دیتے ہیں اور لوگ ترک کر بھی دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, پڑھاتے تھے, لنڈن کی بات ہے, تو مارٹن ہائیڈگر کو پڑھا رہے تھے. تو مارٹن ہائیڈگر کا ٹائم ان بینگ میں کوئی میرے خیال میں اس طرح کا وہ ہے اندر, اس میں ایک سچویشن ہے, وہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے پرائمورڈیل موڈ آف بینگ, یعنی ہم بنیادی طور پر جب پرائمورڈیل تھنکنگ میں ہوتے ہیں, یعنی بالکل اپنے اس میں, تو وہ اصل دنیا ہے. اس سے وہ کہتا ہے کہ ایک مثال دیتا ہے, ایک اس کی ہیمر استعمال کرتا ہے میسن کی. میسن کہتا ہے ہیمر چلاتا ہے تو وہ بالکل اپنے مگن ہے, پتھر ہے اور ہیمر ہے اور وہ ہے ایک کنڈیشن سچویشن میں. تو اچانک ہیمر کا دستہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کو اچانک شوق لگتا ہے, اوہو کوئی پرابلم آیا. وہ پرابلم جب آتا تو وہاں سے جو ہے نا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. تب تک مطلب ایک تھنکنگ کا, اوہو میرے کانشیس کہاں ہے یار, میں ابھی سناتا ہوں. یہ جب یہ کہہ رہا تھا تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, بڑا میری طرح کنفیوز اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا. سر جب وہ ہتھوڑا چلا رہا تھا تو وہ دستہ ظاہر بات ہے ایک دم ٹیڑھا نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا, تو وہ تب تک وہ کیا مر گیا تھا بیچ میں, کیوں سوچا ویٹ کیا اس کے ٹیڑھے ہونے یا ٹوٹنے تک, یہ تو غلط تھے. وہ سر پہ یار. اچھا چلے آخری لطیفہ میں بھی سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک ہیں امریکن نفسیات دان, ان کا نام ہے ولن رائق. لسن لٹل مین ان کی کتاب یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی. بالشتی سن کے نام سے پروفیسر خالد صاحب نے ان کا ترجمہ کیا. اچھا اس کے جو ہیں اس میں جو کارٹون جو فیکا بھائی نے بنائے, تو فیکا نے ایک کارٹون وہاں پر دیا ہوا ہے جس میں انسانی آزادی کی بات ہے, جس میں ایک کیج ہے, قید خانہ ہے, اور اس میں ایک بندہ کھڑا ہے اور لنگوٹی اس نے باندھی ہوئی ہے. اس کے پاؤں کے ساتھ ایک زنجیر ہے اور دوسری ایک بہت بڑے پتھر سے بندھی ہوئی ہے. زنجیر ایک جگہ سے ٹوٹ گئی ہے. اچھا, اب وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے کارٹون میں, ٹھیک پیچھے, ہائے اللہ اب میں کیا کروں گا. تو بات یہ کہ یہ ساری جتنے بھی ازمز ہیں, جتنے بھی افکار و نظریات کی جو ماڈرن دنیا تھی, اس میں جو کچھ آپ نے جانا ہے, سیکھا ہے, وہ سارا کا سارا کسی نہ کسی کے خلاف اینیمیٹی کی بیس کے اوپر ہے. تو اس سے نجات کے بغیر وہی پوسٹ ماڈرن کنڈیشن لامحال آپ کے سامنے آ چکی ہے, اور اس کنڈیشن میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کو انسان کی بجائے شتونگڑے سمجھتے ہوئے آپ کو گریب کر کے ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے, جس کا مطلب یہ ہو کہ ہم آپ کو آزادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہم آپ کو نجات کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہم آپ کو فلان کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یہ اور اس قسم کے سارے لوگ جو ہیں یہ پوسٹ ماڈرن کنڈیشن میں میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ عرصہ چل سکیں گے, شاید 40 20 25 30 سال میں. کیا پوسٹ ماڈرنزم اس عمل کو روکے گا نہیں روکے, یہ کنڈیشن پریویلنگ ہے, اکارڈنگلی اب ہم نے فیصلے کرنے ہیں. مثلا ابھی جو جنگ ہے نا, عراق کی جنگ تھی یا مختلف جگہوں میں, پوسٹ ماڈرنسٹ بڑے ڈیوائڈ نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پہ. کچھ تو کہتے ہیں یار وہ ٹھیک ہے,
ابھی فلسطینیوں کا بھی حق ہے، اسرائیلیوں کا بھی حق ہے، ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، ان کا اپنا ہے. تو اب یہاں تو بہت بڑے ڈویژنس ہیں ود ان. یار جو ہم کہتے نہیں کہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار حماس کے اوپر کوئی جرأت مند سوال اٹھا سکتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میرا ایک اور کنفیوژن ہے کہ میں حماس اور اسرائیل کو پروپورشنیٹ پاور کے استعمال سے جب جانچتا ہوں، تو اگر میں پوسٹ ماڈرنسٹ ہوں، میں آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ فلسطین کی سپورٹ کرتے ہیں، میں اسرائیل کا سپورٹر ہوں، تو میرا بھی پرسپیکٹیو اکولی ویلڈ ہے، آپ کا بھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر معاملہ کہاں طے ہوگا، مطلب کیسے ہم جج کریں کہ انسانوں کی بقا کیسے ممکن ہو. مطلب کہیں نہ کہیں کوئی آواز تو آنی چاہیے کہ انسانوں کی بقا کے لیے کوئی صورتحال بنے. یہ آخری جو جملہ نا حصہ انسانوں کی بقا کے لیے، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بایولوجیکل بینگ ہے، یہ محض بلوچ ہونے کی وجہ سے ان پر ظلم نہیں کیا جا رہا. ظلم کی جو نوعیت ہے وہ بلوچی نہیں ہے یا غیر بلوچی نہیں ہے، ظلم کی نوعیت انسانی ہے یار. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ بلوچوں کا ایشو، تو اس سے مراد بلوچوں کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، اس سے مراد انسانوں کا ایشو ہے، جس کو ریاستی سطح پر یا کسی بھی سطح کے اوپر ایک اور رخ سے دیکھا جا رہا ہے. تو اس کے خلاف آواز جو اٹھانی. اسی طرح حماس یا اس قسم کی جتنی بھی تنظیمیں پوری دنیا میں موجود ہیں، جن کا خیال ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے ایک بڑی کسی طاقت کے اوپر وہ اوور کم کر سکتے ہیں، تو اس سے بڑی حماقت ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے حماقت کے علاوہ میرا خیال ہے جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں، وہ یہ کہ انسانی حرمت، انسانی جان کی حرمت ایک پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کا میرے خیال میں ایک بنیادی جزو ہے. تو اس منشور سے اگر آپ دیکھیں، اس پرزم سے آپ دیکھیں، تو پھر غالباً آپ کو ایگریسر اور افیکٹڈ کو حماس اور اسرائیل، فلسطین اور اسرائیل میں بانٹنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر لیکن وہ پروپورشن کا ایشو رہتا ہے. لیکن اگین پھر وہی بات ہے کہ ایک آدمی مرا یا 100 مرے یا 20 مرے، یہ لاشیں گننا بھی بہت فضول کام ہے. ایک بھی نہیں گرنی چاہیے. وہ کرشن چندر کے افسانوں میں ہمارے پاکستانی ادب والے لوگ ڈھونڈتے تھے کہ اس نے مسلمان کتنے ظالم دکھائے اور ہندو کتنے ظالم دکھائے. تو فیض صاحب نے یہ عرض کیا کہ لاشیں گننے کا کام ہمارا نہیں ہے، ہمارے لیے ایک آدمی کی جان کی اہمیت پوری انسانیت کے برابر ہے. بنیادی چیز ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت مزہ. عثمان قاضی صاحب، ڈاکٹر صاحب دونوں کا، اور یہ تشنیگی سجانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا، اور آئیبیکس میڈیا، اور یقیناً آپ کی کنفیوژن میں مزید اضافہ ہوا. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن جو ہے ہمارے اور سب ناظرین کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک مسلسل اس کا سلسلہ ہو، کہ ہم اس کو جاری رکھیں. یہ اسی طرح چیزیں ہونی چاہیے ڈسکشن میں. بالکل ایسا. دیکھیے عربی میں ایک لفظ ہے مکالمہ، جس کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. انہی حروف سے بنا ہوا ایک لفظ ہے ملاکمہ کہتے ہیں مکے بازی کو. مکالمہ ہمیشہ ملاکمے سے افضل ہے. بالکل، یہ بنیادی چیز ہے. اور میرے خیال میں یہ تمام ازم سے بالا ایک بہترین انسانی عمل ہے، اس کو جاری رکھنا. بے شک. بہت شکریہ. بہت شکریہ.